عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ انتہائی قیمتی زندگی ہے۔ دن اور رات کے لمحات، ہفتہ اور مہینے، سال، یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت بڑا قیمتی لمحہ ہے، اور دنیا کے اندر ہمارا رہنا تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں آئے ہوں گے، اربوں خربوں آئے ہوں گے، اور ہمارے بعد بھی یہ دنیا آباد ہی رہے گی، ویران نہیں ہو جائے گی ہمارے جانے کے بعد۔ دنیا کی رونق جیسے آج چل رہی ہے، اس کی رونق میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہی آزمائش کے لیے ہے۔ کسی کے رہنے سے نہ آباد ہوتی ہے، نہ کسی کے جانے سے ویران ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کا چلتا رہے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور ایک مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جو آدمی اس مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے، کامران ہے، اور جو اس مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے وہ ناکام ہے۔ ماننے کو تو ہم یہ مانتے ہیں، اور یہ بات ہم نے کئی مرتبہ سنی بھی ہے، لیکن جو یقین اور جو اعتماد اور جو بھروسہ اس پہ ہونا چاہیے تھا، ہمارا وہ یقین اور وہ اعتماد ابھی تک نہیں بنا۔ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر، عام لوگوں کی باتوں کو سن کر ہم اعتقاد اور اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ہمارا وہ یقین اور اعتقاد نہیں بنتا، ورنہ یہ وجہ ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ کر زندگی گزاریں۔ اگر یقین کامل ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہمیں کوئی اطلاع دے، بھائی اس راستے سے نہ جانا۔ کیوں بھائی؟ ہاں بھائی، اس راستے پہ ڈاکو ہوتے ہیں، آدمی کو لوٹ لیتے ہیں، بڑا خطرناک راستہ ہے، خیال کرنا نہ جانا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی۔ اب یہ بتانے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بتانے والا سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بات کا ہم اتنا یقین کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں جانا، بس احتیاط بہتر ہے۔ یہی کہتے ہیں نا جی، احتیاط بہتر ہے جی، نہیں جانا اس راستے پہ۔ سنا ہے یہ راستہ، سنا ہے یہ راستہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ بھائی اطلاع دینے والا کون ہے؟ یہ ایک آدمی نے بتایا۔ اطلاع دینے والا کون ہے؟ ایک آدمی نے بتایا، پتہ نہیں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس راستے پہ ہم نہیں چلیں گے، ایک آدمی نے اطلاع دیا یہ خطرناک راستہ ہے۔ اور جس راستے کو اللہ تعالی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطرناک بتائیں، نقصان والا بتائیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بھائی یہ زندگی گزارنے کا طریقہ خطرناک ہے تمہارا، اس سے تمہاری زندگی دنیا کی بھی، قبر کی بھی، برزخ کی بھی، آخرت کی بھی، اور یہ تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، آج دیکھا جائے گا خیر کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہمارا ایمان اور یقین کدھر گیا۔ ایک عام آدمی کی بات کو تو ہم مان لیں، یقین کر لیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور ہمارا وہ اعتقاد اور یقین نہ بنے، ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ دکھ ہوتا ہے
افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سوچا تک بھی نہیں کہ ہم کیوں آئے، کیا کرنا ہے ہم نے۔ بس پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، ذمہ داری آ گئی، شادی کر لی اور پھر کاروبار میں لگ گئے، بس یہی ذہن میں رہا، کمانا ہے، ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کو پالنا ہے۔ بیوی بچوں کو پالنا یہ کوئی کمال کی چیز تو نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو تو جانور بھی پالتے ہیں، نہیں پالتے؟ بچوں کو پالنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بچوں کو تو سانپ بھی پالتا ہے، اپنے بچوں کو تو بچھو بھی پالتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ کمانا، کھانا اور جو ہے نا بچوں کو پالنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا یہ کمال ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلی وحی نازل فرمائی، قرآن کریم نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے محبوب اللہ کے نام سے پڑھیے، امت کو بتائیے تمہارا مقصد اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ تمہارا مقصد دنیا میں اپنے اللہ کو پہچاننا ہے۔ یہ 5 آیات جب نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی عظمت تھی، اللہ کے کلام کی ایک ہیبت تھی، ایک عظمت تھی اللہ کے کلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ ہماری امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اڑا دیا۔ پھر پوچھا محبوب کیا ہوا؟ آقا نے سارا واقعہ بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلیاں دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت ہے، مرد بعد میں ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو بند کر دیا، قید کر دیا، اسلام نے عورت کے حقوق نہیں دیے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا حسن کیا ہے۔ آپ سچی بتاؤ، قیمتی چیزوں کو آپ سر عام صحن میں پھینک دیتے ہو یا چھپا کے رکھتے ہو؟ قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں یا سر عام پھینک دیتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں اینٹیں پڑی ہوتی ہیں نا، گلیوں میں بھی پڑی ہوتی ہیں، اینٹ بھی تو مال ہے نا، اس پہ بھی تو پیسہ لگتا ہے، نہیں لگتا؟ بندے کا لگتا ہے نا پیسہ۔ ہمارے ہاں اینٹیں پڑی ہوتی ہیں، یہ بھی مال ہے، سامنے سیل میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی کوئی اتنا قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس سونا چاندی ہے وہ بھی مال ہے نا۔ سونا چاندی کو کوئی ایسے پھینکتا ہے؟ اس کو تو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری چیزیں دنیا کی نفع اٹھانے کے لیے، نفع اٹھانے کے لیے، ہوا سے، پانی سے، بادلوں سے، سردی سے، گرمی سے، لباس سے، اور زمین سے، پھلوں سے، اور باغات سے، زمینوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا کی چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں بہترین نفع اٹھانے کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحہ، نیک صالح عورت۔ اسلام نے عورت کو شہزادی بنایا ہے، گھر کی ملکہ بنایا۔ آرام سے بیٹھو، تمہارا خرچہ تمہارے شوہر کے اوپر، تمہارے باپ کے اوپر ہے، تمہارے بیٹے کے اوپر ہے، تمہاری اولاد اور بھائی کے اوپر ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے در در کے دھکے کھانے کی؟ آپ سچی بتائیں، ایک عورت یہ ہے کہ در در پہ جا کے نوکری کرتی ہے اور دھکے کھاتی ہے، ایک یہ ہے کہ گھر میں ملکہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے اور ساری ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں۔ عزت کس کی ہے؟ بشرطے کہ عقل اندھی نہ ہو چکی ہو، بشرطے کہ عقل اندھا نہ ہوا ہو، دل اندھا نہ ہوا ہو۔ انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے۔ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہے کسی اور مذہب نے دیے ہی نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آپ یوں سمجھیں کہ اسلام نے تو عورت کو یوں عزت دی ہے، نبوت کی پہلی گواہ بھی عورت ہے، نبوت کی پہلی گواہ بھی عورت ہے۔ اللہ نے عورت کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ عورت کو اللہ نے ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل کے اندر، بیوی کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیتیں دی ہیں۔ بیوی ہے تمہاری زندگی کا ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماں ہے تو فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے جو ہے نا پاؤں کی مٹی بن جاؤ، ان کی خدمت احترام کرو، اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ عظمت بتائی ہے۔ فرمایا بیٹی ہے اگر اس کی کوئی صحیح تربیت کرتا ہے، اس کو دین سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ آدمی ایسے جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ اور سنو، علماء نے لکھا ہے اللہ جس کو پہلے بیٹیاں دے دینا وہ عورت اور وہ مرد خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو پہلے بیٹیاں دے دینا وہ مرد اور عورت جو ہے نا خوش نصیب ہوتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اولاد میں بیٹیاں تھیں۔ بیٹے اللہ نے دیے ہیں، بعد میں دیے، بیٹے دیے بعد میں دیے ہیں۔ تو بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کی سب سے پہلی گواہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جس طرح میرے بھائیو جنت میں ہاں یہ خواہش ہے کہ ہم جائیں، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جنت میں جائیں، اسی لیے تو ہم آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اسی لیے تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اسی لیے تو رات کو اٹھ کے اللہ کو مناتے بھی ہیں۔ ہاں یہ سارے اعمال اس لیے ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں، میرے بیوی اور میری بیٹیاں اور میرے گھر کے لوگ جہنم میں جائیں، کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ کرے سارے کے سارے مسلمان اپنے آل و عیال کے ساتھ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ عورت کی ذمہ داری، عورت کا حق صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کو روٹی کپڑا دے دو بس اس کا حق ادا ہو گیا، اور عورت کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ کھانا پکائے، کپڑے دھوئے اور روٹی بنا کے آپ کو دے دے، بس آپ کی خواہش پوری کرے، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہ یہ کام تو اللہ کی دوسری مخلوق بھی کر رہی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے آتے ہیں، ان کے منہ کے اندر منہ ڈال کے جو ہے نا خوراک دے رہے ہوتے ہیں۔ عورت کا حق یہ ہے اس کو جو ہے دین سکھانا، یہ مرد کے اوپر فرض ہے۔ باپ کی شکل کے اندر ہے تو باپ کے اوپر فرض ہے اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو، جس طرح بیٹے کو جو ہے نا آدمی دین سکھاتا ہے اس طرح بیٹیوں کو بھی آدمی دین سکھائے۔ یہ فرض ہے باپ کے اوپر، شوہر کے اوپر فرض ہے دین سکھائے۔ ہم جب احادیث طیبہ دیکھتے ہیں، جس طرح احادیث ہمارے پاس صحابہ اکرام مردوں کے واسطے سے پہنچی ہیں، اسی طرح احادیث صحابیات کے واسطے سے بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ جس طرح صحابہ جو ہے نا امت کے استاذ ہیں، اسی طرح صحابیات بھی امت کے اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، ان کے واسطے سے بھی ہم تک دین پہنچا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اکیلا حصہ دین کا ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امت کو پہنچا ہے دین کا 1/3 حصہ۔ تو جس طرح مردوں کے لیے دین سیکھنا فرض ہے، عورتوں کے لیے بھی دین سیکھنا فرض ہے، اور ان کو بھی جنت چاہیے۔ آپ نے اگر ساری زندگی ان سے جو ہے نا ان کی خواہشات پوری کی، ساری ضروریات پوری کی، کھانا کپڑا ان کو دے دیا، لیکن آپ نے ان کو دین نہیں سکھایا، آپ نے ان کا حق کو مارا ہے، اللہ کے ہاں کل مجرم ہوں گے۔ اور جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جس عورت کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، جس عورت کو طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، ہمارے ہاں عورتوں میں کیا ہوتا ہے، ایک توہمات ہوتے ہیں، بس ہمارے باپ دادوں سے جیسا چلا آ رہا ہے بس یہی دین ہے،
کوئی پتہ نہیں ان کو دین کیا ہے، طہارت کے مسائل کیا ہیں۔ اگر آپ نے ان کو دین نہ سکھایا، ساری ضروریات پوری کی، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے۔ پھر آقا نے بتایا جو اس کے ماتحت ہیں، کل قیامت کے دن ان ماتحت لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا ان کے حقوق بھی ادا کیے نہیں کیے۔ آقا نے فرمایا بادشاہ اس کی ذمہ داری بڑی ہے، پورا ملک اس کے ماتحت ہے۔ آج کوئی وزیر اعظم صدر بن جائے کہ ہو مبارکوں سے مبارک ہو، کیا ہوا بھائی وزیر اعظم بن گیا، یہ پتہ نہیں کہ کانٹوں کی سیج کے اوپر یہ بیٹھا ہے۔ جج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جج ہوتے ہیں نا، قاضی، فرمایا جو آدمی قاضی بنایا گیا وہ اتنا نازک منصب کے اوپر ہے گویا کہ بغیر چھری کے اس کو ذبح کیا گیا۔ کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عہدے، یہ کوئی جو ہے نا کامیابی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ذمہ داریاں ہیں، اگر پورا کیا۔ فرمایا قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کو پہچانا، حق کے مطابق عمل بھی کیا، یہ جنت میں جائے گا۔ حق کو نہیں پہچانا، حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں، ایک وہ جو حق کو پہچانتا ہے لیکن فیصلہ پھر بھی حق کے مطابق نہیں کرتا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو الا کلکم راعٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی نگران ہے، ہر آدمی سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ پورے ملک کا نگران ہے، علاقے کا بڑا پورے علاقے کا نگران ہے، گھر کا بڑا پورے گھر کا نگران ہے۔ کہتے جی بچے کہنا نہیں مانتے، یہ ایک ہیلے بہانے عذر ہے۔ آپ سچی بتائیں، اگر اللہ نہ کرے گھر کے اندر سانپ آ جائے، گھر کے اندر آگ لگ جائے تو کیا کہو گے؟ بیٹا باہر نکل آؤ۔ اگر وہ نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ آپ یہی کہیں کہ خاموش ہو جاؤ گے کہ بھئی آگ گھر میں لگی ہوئی ہے، سانپ آیا ہوا ہے، میں تو بلا رہا ہوں یہ نہیں آ رہا ہے، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، بس اتنا کریں گے ہم؟ کیا نہیں، ہم آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچ کے لے آئیں گے۔ ایسا کریں گے نہیں کریں گے؟ اور اس کو خیر خواہی سمجھا جائے گا۔ آج دین کے بارے میں ہم چلو بھائی نماز پڑھو، اب انہوں نے نہیں، گھر کے اندر بڑے کا بات چلتی ہے، اس کا کہنا چلتا ہے، وہ ڈنڈے کے ساتھ جو ہے نا اگر دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈنڈا لٹکا کے جو آدمی رکھتا ہے نا، گھر والوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہماری جو ہے نا ناراض ہوں گے، ہماری پٹائی ہوگی، اس آدمی کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وصیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے بھائی، یہ احادیث طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جس طرح دین کے اوپر عمل کرنا مردوں کے اوپر فرض ہے، اسی طرح دین کا سیکھنا اس کے اوپر عمل کرنا فرض ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں طہارت کے جو مسائل ہیں، کسی کو میرے خیال میں 100 میں سے 99% عورتوں کو طہارت کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں تو ہماری زندگی بڑھاپا آ گیا، سفید بال آ گئے، ہماری ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لگی ہے، مسائل کے اندر لگی ہے۔ جتنا مشکل مسائل طہارت کے عورتوں کے ہیں اتنا مردوں کے بھی نہیں ہے مشکل مسائل۔ بسا اوقات ایسے حالات، ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ ایک عالم حیران ہو جاتا ہے کہ اب اس کا کیا حکم ہوگا۔ عورتوں کے مسائل اتنا نازک مسائل ہیں طہارت کے، لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں، ایسا ہے کہ گویا کہ ان کو مسائل پیش آتے ہی نہیں ہیں۔ جو آدمی ایک نماز قضا کرے، قضا کر لے، قضا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وقت کے اوپر نہیں پڑھا، بعد میں پڑھ لیا، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا اگر توبہ نہیں کی۔ 2,88,00,000 سال جہنم کے اندر ایک عقب جہنم میں جلے گا جس نے ایک نماز قضا کی ہے، بعد میں پڑھ لی ہے لیکن توبہ نہیں کی اور دیر کرنے کی۔ اگر توبہ کرے گا اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ نماز جو قضا ہو گئی ہے اس کو ادا کرنا فرض ہے، جیسے ابھی جمعہ کی نماز ہم سب کے اوپر فرض ہے، جو نمازیں زندگی میں رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنا فرض ہے۔ آپ نے توبہ کر لی ہے،
دیر کرنے کا گناہ ختم ہو گیا، لیکن ذمے کے اوپر اللہ کا وہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے ہم نے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا بالکل سرے سے، اللہ ہی بخشے گا۔ بھائی اللہ نے بخشنے کا بہانہ یہی تو بنایا ہے کہ آؤ میرے دروازے کے اوپر سر جھکاؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ فرمایا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو گناہ کرنے والا آ جائے دن کو اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، دن کو گناہ کرنے والا آ جائے رات کے اور رات کو آ کر مجھے منا لے، میں اس کو جو ہے نا گناہ معاف کر دوں۔ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ اور کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے ہمارے کان سے پکڑ کے مسجد میں لے آئے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے محتاج نہیں ہے نا۔ محتاج کون ہے؟ ہم محتاج ہیں، مغفرت کے ہم محتاج ہیں، گناہگار ہم ہیں، کمزور ہم ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہاں وانتم الفقراء، تم اللہ کے محتاج ہو در کے۔ تو میرے بھائی، جو ہماری مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی گھروں کے اندر، آپ سچی بتائیں وہ جنت کے راستے پہ جا رہی ہے یا جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے؟ اور بسا اوقات عورت کے پاکی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتی ہے میں ابھی پاک نہیں ہوئی، نمازیں نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ یہاں تک مسئلہ ہے اگر پاکی عورت پاک ہو گئی ہے نا اور اس کو اتنا وقت نماز کا رہتا ہے کہ غسل کر کے وہ صرف نیت باندھ سکتی ہے۔ غسل کرنے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ 4-5 منٹ، بس 10 منٹ لگا دو زیادہ سے زیادہ۔ اگر نماز کا وقت رہتا ہے، نماز کا وقت، اور عورت پاک ہوئی ہے صرف 10 منٹ رہتے ہیں، وہ عورت کے اوپر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی ہے۔ اگر غسل کر لیا تو پڑھے، اگر اس وقت کے اندر غسل نہیں کر سکی تو اس کو قضا کرنا ضروری ہے۔ طرف ہر ایک مسائل ہیں، کسی کو ہے ان کے اندر۔ بچے کی ولادت کے بعد عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ 40 دن تک عورت پاک ہی نہیں ہوتی۔ کس نے کہا 40 دن تک پاک نہیں ہوتی؟ بھائی مسائل پوچھو خدا کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ راستہ جو اختیار کیا ہے یہ جہنم والا راستہ اختیار کیا ہے۔ گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہے، عورت کے عقائد درست نہیں ہے۔ آج جتنا عورتیں جو ہے نا اللہ معاف فرمائے عقائد کے اعتبار سے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ کبھی جا کے درباروں سے مانگ رہی ہیں، کبھی قبروں کو سجدہ کر رہی ہیں، کبھی کیا کر رہی ہیں۔ بھائی ایک اللہ کے دروازے کے اوپر آؤ، ان کا اعتقاد ایمان عقیدہ بناؤ۔ ہماری خواتین کے نہ عقائد درست ہے، نہ اعمال درست ہے، نہ اخلاق کا پتہ ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، نہ اسلام کی زندگی گزارنے کا پتہ ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کیا سوچا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صحابیات کو دیکھو، صحابیات آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ہم سب مرد بیٹھے ہیں نا، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ، بڑا عجیب سوال کیا، اللہ تبارک و تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اللہ تعالی حق بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ پہلے تو یہ پوچھا اس نے، پھر اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ مسئلہ بتائیں، جس طرح مرد کو احتلام ہو جاتا ہے اگر عورت کو بھی ایسے ہو جائے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ تو ہماری امیاں آقا کے ساتھ بیٹھی تھی، حضرت ام سلمہ بھی بیٹھی تھی، دوسرے عورتیں بھی بیٹھی تھی، وہ جو ہے نا مسکرانے لگی کہ یہ کیسا سوال کیا، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ دونوں چیزیں مردوں کے اندر بھی ہیں عورتوں کے اندر بھی ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں کم ہوتی ہے۔ فرمایا اسی لیے تو بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے شکل و صورت میں، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر عورت کے اندر یہ چیز نہ ہو تو ماں کے مشابہ کیوں ہوگا بچہ؟ فرمایا بہترین عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء انصار، انصار کی عورتیں بہترین ہیں، وہ دین کے مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرتی، دین کے مسائل پوچھنے میں شرم نہیں کرتی۔
آج مجھے یہ باتیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ اکثریت دیکھ کے دل کو دکھ ہوتا ہے. گھر والے ماشاءاللہ 5 وقت نمازی ہیں، عورت نماز نہیں پڑھ رہی. ہم طہارت کا، اپنے کپڑوں کی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، اور تمہیں سب سے بڑا جو ہے نا عذر یہ ہوتا ہے بچے نے پیشاب کر دیا. بھائی کیا ہوا پیشاب کر دیا؟ کپڑے تبدیل نہیں ہو سکتے؟ تبدیل ہونے میں کیا دیر لگتی ہے؟ تو اپنے گھر والوں کی فکر، یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اب دیکھو عورتیں تو مسائل پوچھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس نہیں آئیں گی. ہاں وہ کیسے آئے؟ باپردہ ہیں، گھر میں رہنے والی ہیں. وہ غیر محرم سے جا کے براہ راست اپنے مسائل کیسے پوچھیں؟ وہ پوچھیں گی اپنے خامند کے واسطے سے پوچھیں گی، کبھی اپنی والدہ اور باپ کے واسطے سے پوچھیں گی. اگر خامند کو اور والدین کو اور بہن بھائیوں کو جو ہے نا اگر دین کا احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ مسائل کیسے پوچھیں گی؟ تو اس لیے خاص طور پر اپنے گھروں کو دین والا بناؤ. آج بے دینی کا سیلاب ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو جس طرح میں نے عرض کیا دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام کے واسطے سے، صحابیات بھی پیچھے نہیں رہی. احادیث طیبہ اور دین ہمیں صحابیات کے واسطے سے بھی پہنچا ہے. صحابیات میں بڑی بڑی عالمہ گزری ہیں. بعض مسائل تو ایسے ہیں، بعض مسائل جو صرف مردوں کو بھی پتہ نہیں. حضرت عمر کی کتنا بڑی شان ہے. آقا نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. فرمایا پہلی امتوں میں وہ لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ باتیں کرتے تھے، میری امت کے اندر باتیں جن سے اللہ کرتے وہ حضرت عمر ہے. کتنی بڑی شان ہے. ایک مسئلہ ایسا پیش آیا، صحابہ اکرام نے حضرت عمر سے پوچھا، دوسرے صحابہ اکرام سے پوچھا. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں اس مسئلے کا. کہا چلو جی امہات المومنین کے پاس بھیجو آدمی کو، ان سے جا کے یہ مسئلہ پوچھیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلے کا پتہ چلا. یہ مسئلہ یعنی یہ ایسا طہارت کا، پاکی ناپاکی کا مسئلہ تھا، مردوں کو اتنا علم نہیں تھا. تو یہ دین کا مسئلہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے جو ہے نا امت کو پہنچا. میاں بیوی آپس میں قربت کرتے ہیں، بسا اوقات انزال نہیں ہوتا، شوہر ایک طرف ہو جاتا ہے. اب غسل فرض ہے نہیں ہے، یہ مسئلہ تھا کہ میاں بیوی نے قربت کی، انزال سے پہلے جو ہے نا شوہر الگ ہو گیا ہے، غسل فرض ہوا ہے نہیں ہوا. حضرت عمر نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے بھائی کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب دوں. ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اس حالت کے اندر جب جو ہے نا مرد عورت کے شرم گاہیں آپس میں مل جاتی ہیں غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو. یہ مسئلہ اب کتنی باریک مسائل ہیں، یہ تو ہم مردوں کے سامنے آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ مسائل دین کے باتیں ہیں اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی، مسائل کی پڑتی ہے ضرورت. یہ مسائل طہارت پاکی ناپاکی کے مسائل، یہ ضرورت عورتوں کی بھی ہے. یہ کیسے پوری ہوگی؟ یہ جب میں اور آپ ذمہ داری لیں گے اور جس طرح آپ اپنے بچوں کو دین کا عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، اسی طرح اپنی بچیوں کو بھی دین سکھائیں. ہمارے ہاں سب سے بڑی فکر ہوتی ہے بچی جوان ہو جائے، بڑی فکر ہوتی ہے بس یہ اس کی شادی کر دو. بعض تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہے نا 12 13 14 سال کی بچیوں کا نکاح کر دے چلو بھائی اللہ کے بندے یہ بعد میں ہوتا رہے گا، پہلے اس کو دین تو سکھاؤ کم از کم. آج کل ہائی بریڈ آ گیا ہے نا، ہر چیز وقت سے پہلے زمانہ میں 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال کی بچیاں جا کے جوان ہوتی تھی، اب تو 10 11 سال کی بچیاں جوان ہو رہی، 8 سال تک تو کھیلنے کا زمانہ ہے ان کا. اب اس عمر کے اندر اگر ان کو آپ جو ہے نا شادی کرا دو، اس کے جو ہے نا شوہر کے کیا حقوق ہیں، پاکی ناپاکی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے گھر سے نہیں سیکھی اور ادھر جا کے گھر کی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، اس بیچاری وہ تو ہمیشہ کے لیے جائر رہے گی. اس کا دین تو آپ نے بگاڑ دیا ہے، اس کو تو دنیا کی لائن کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے، اس کو دین کون سکھائے گا؟ شادی کرو وقت کے اوپر، خیر ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 18 سال کی عمر میں ہوا. پہلے ان کو دین سکھاؤ، ان کو قرآن اور دین اور مسائل پاکی ناپاکی طہارت کے مسائل.
عورت کو پتہ ہونا چاہیے شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا والدین کے کیا حقوق ہیں، کل کو میں نے ماں بننا ہے اور میرے بچوں کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ زیادہ عرصہ بچہ کس کے پاس گزارتا ہے؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر، 2 سال تک دودھ ماں پلاتی ہے، 4 سال تک جو ہے نا 5 سال تک وہ ماں کے پاس ہی چمٹا رہتا ہے، 7-8 سال کا ہوتا ہے تب جا کے باپ کسی استاذ کے مدرسے کے اندر جا کے داخل کرا کے آتا ہے۔ اگر ماں کو پتہ نہیں ہے تربیت کرنے کا، جیسے آج کل ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، کلمہ تک نہیں آتا۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا بیٹا کلمہ سناؤ، تقریباً 14-15 سال کا بچہ تھا، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا پورا سناؤ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا بیٹا پورا سناؤ، کہتے صحیح اتنا ہی ہے پورا کلمہ۔ میں نے پھر اس کو پڑھایا، میں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے عشاء جلال کا بچہ ایریے کا، دور کا نہیں ہے۔ میں نے اس کو پورا کلمہ پڑھایا، پھر اس کا ترجمہ بتایا۔ اب یہ بچہ 14 سال کا ہو گیا، ماں دین سے واقف نہیں ہے، باپ دین سے واقف نہیں ہے۔ اب سچی بتاؤ ایسا بچہ مسلمان کہلائے گا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے محبوب ہمارے نبی ہیں؟ بھائی اسلام اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک لا ماننا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننا، قیامت کے اوپر، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر ایمان لے آنا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لے آنا، یہ 5 ارکان بنیادی جو ہے نا، ان کے اوپر اگر ایمان نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا، کافر رہتا ہے۔ آج ماں باپ مسلمان ہے، اولاد کافر ہو رہی ہے۔ ہم کتنا غفلت کے اندر جا کے پڑے ہیں، ہمیں لگی ہوئی اپنے کاروبار کی، رات دن ہم کہتے ہیں مشین کی طرح چلائیں۔ میرے بھائی فکر کرو اپنی اولاد کی۔ جس طرح مردوں کو دین سیکھنا فرض ہے، عورتوں کو بھی دین سیکھنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر دین سیکھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتے ہیں نا، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ نہ ہو اور جو ہے نا اس کا عذر ختم ہو جائے۔ آپ کے قریبی کے مدرسے کوسکی کے اندر بچیوں کا مدرسہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا، سارے ساتھیوں کو ماشاءاللہ کئی سالوں سے وہاں چل رہا ہے بچیوں کا مدرسہ۔ وہاں ان کو مکمل دین کی تعلیم دی جاتی ہے، عالمہ فاضلہ ان کو بنایا جاتا ہے، یعنی اتنا بتا دیا جاتا ہے 5-6 سالوں کے اندر کہ وہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنا چاہیں تو گزار سکتی ہیں، اچھے برے کی پہچان ان کو کرا دی جاتی ہے۔ ہاں باقی اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ حلال حرام کے مسائل اور الحمدللہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ، احادیث طیبہ اور فقہ کے مسائل ان کو سکھا دیے جاتے ہیں، عالمہ مکمل بنایا جاتا ہے۔ کوسکی کے اندر سیدنا سلمان فارسی مدرسہ ہے، آپ کے علم کے اندر ہے، میں بھی وہاں پڑھاتا ہوں کئی سالوں سے۔ الحمدللہ ہر سال عالمہ بچیاں وہاں سے بنتی ہیں، قرآن کی حافظہ اور ناظرہ پڑھتی ہیں، ہر سال 10-12 8-9 جو ہے نا بچیاں عالمہ بن رہی ہیں۔ یہ آپ کے علاقے کے اوپر احسان ہے اللہ کا، کوئی سمجھے اس بات کو۔ میں نے دیکھا یہاں سے دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بدین روزانہ بھیجتے ہیں اور روزانہ آتے ہیں۔ یہ کوسکی کتنا دور ہے، کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم اگر دین کے لیے آپ قربانی دو گے تو ہماری قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی، کل کو یہ بچے ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ایک تو اپنی بچیوں کو تیار، جو بچیاں جو ہے نا ان کو بھیجیں، دین کا علم سکھائیں، جہاں اور زندگی گزر گئی ہے 2-3 سال اور ان کو دین کا علم سکھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آگے گھر گزارنے والی زندگی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک تو وہ مدرسہ ہے، اپنی بچیوں کو تیار کریں، خود تیار ہوں، اپنی آخرت کو بنانا ہے، اللہ کے ہاں جو ہے نا آپ سرخرو ہونا ہے، تو بچوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی آپ دین کا علم سکھاؤ۔ سال شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد، ابھی تو آخری سال چل رہا ہے، اور الحمدللہ ختم بخاری شریف، حدیث کی سب سے بڑی کتاب جو ہے نا بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے، اور ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارا سال کا آخری دن ہوتے ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ 5-6 بچیاں جو ہے نا جو عالمات بن رہی ہیں، مبارک ہیں ماں باپ جن کی بچیاں بھی عالمہ بن رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اتوار والے دن انشاءاللہ، یہ جو کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار والے دن ختم بخاری شریف کی تقریب ہے، ظہر کے بعد انشاءاللہ 1:30 بجے پروگرام شروع ہوگا۔ آپ سب حضرات کو اس میں دعوت کی بھی شرکت دی جاتی ہے۔ مردوں کے لیے بھی پروگرام الگ ہے، بیٹھنے کا، بیان سننے کا،
زور سے عصر تک بس 2 گھنٹے ہیں، دو زور سے 1:30 بجے سے ہوگا 4 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، یہ 2 ڈھائی گھنٹے ہیں۔ تو مردوں کے لیے بھی الگ انتظام ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی الگ انتظام ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر والیوں کو جو ہے، اپنی والداؤں کو جو ہے وہاں لے آئیں تاکہ وہ دین کا ماحول دیکھیں، وہاں سنیں دیکھیں، دل لگے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ساتھی دعوت بھی چلائیں انشاءاللہ اتوار والے دن۔ حضرت مولانا مفتی شجاع الرحمان صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، حدیث پاک کا آخری سبق وہ پڑھائیں گے اتوار والے دن انشاءاللہ۔ مدرسہ سیدنا سلمان فارسی کوسکی کے اندر ختم بخاری کی تقریب ہے، اس میں بھی آپ حضرات کو دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی دین کا حافظ اور دین کا مجاہد اور دیندار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ سنت